19ویں پارے کے پہلے صفحہ پر بڑا اہم ارشاد ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، بہت نیکیاں کی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا۔ انہوں نے اپنے زوم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ وہ کہے کہ بھئی یہ کام حرام ہے تو سبھی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو بھئی جو اپنی بات منوا سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی بات منوائے اور حرام کاموں سے اپنے لوگوں کو روکے۔ دیکھو، آپ خرچ کرتے ہو فیملی پر، آپ خرچ کرتے ہو تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اختیار ہے۔ تو جب آپ کے پاس اختیار ہے تو دیگر معاملات میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اللہ ہم پر کرم فرمائے۔ صحبت اور دوستی بڑی اہم چیز ہے، اچھی ہو تو اچھا ہے، بری ہو تو برا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، سرکار کی باتیں سنی، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کا دوست تھا، جب اپنے دوست کے پاس گیا اس نے اسلام کے خلاف اس سے باتیں کی۔ امیہ بن خلف اس کا دوست تھا، بڑی گہری دوستی تھی۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کی اور کہا، میری تجھ سے دوستی نہیں رہے گی اگر تو مسلمان رہنا ہے، تمہیں چھوڑنا پڑے گا، بلکہ حضور کے خلاف بے ادبی کا اس کو کہا کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا، یار تیری دوستی کی خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا، ہمہ یاراں جنت ہمہ یاراں دوزخ، یعنی یار کے ساتھ جنت بھی جانے کو جائیں گے، یار دوزخ میں جائے گا تو دوزخ بھی جائیں گے۔ ایسی دوستی نہیں چاہیے بھئی۔ ہمیں بزرگوں نے کہا ہے، ہمہ یاراں جنت ہمہ یاراں بہشت، یار کے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے، یار کے ساتھ بہشت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں نہیں ساتھ جانا۔ اگر وہ دوزخ میں لے کر جا رہا ہے تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو اس نے اس کے پیچھے لگ کر پھر مرتد ہو گیا، پھر کفر کی طرف چلا گیا، بعد میں واصل جہنم ہو گیا، قتل ہو گیا جنگ بدر میں یا احد میں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اکثر بربادیاں، تباہیاں تب ہوتی ہیں جب دوست برا ہوتا ہے۔ گھر کی تربیت ایسی نہیں ہوتی، دوست ایک ایسا مل گیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے اور نئے نئے گر لذت حصول کے، عیاشی کے سکھاتا ہے۔ تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے ہی بچے میں دیکھتے ہیں نا لینگویج بدلی، نئی گالی زبان پہ آئی، نیا طریقہ، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں دوستی کہاں ہے اس کی، یہ کس سے سیکھ کر آئے، یہ لفظ کہاں سے سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ میں نے اس کو کیوں دوست بنایا۔ اب اس سے آگے پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، قوم عاد کا ذکر ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ تو یہاں پر ایک اہم بات یہ فرمائی کہ رات جو ہے نا یہ چھپانے والی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، تو یہ تمہارے لیے ساتر بنا دی ہے۔ جب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، میرا آج 2 پارے اپنے وقت میں خلاصہ بیان کرنے کا ذہن ہے۔ اور پھر رات میں ایک خاص بات کیا ہے، اس کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا۔ تو ہمارے ہاں نظام الٹ ہو گیا، ہم رات کو جاگتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں۔ دن کی روشنی کو ہم سو کر کھڑکیوں کے آگے کرٹن لگا کے اندھیرا کر کے سوتے ہیں، اور رات جب روشنی نہیں ہوتی تو پھر مہنگی لائٹ، پیک آورز کی لائٹ چلا کر ہم اپنے بزنس کو چلاتے ہیں۔ تو یہ الٹ نظام ہے، اس کا نقصان ہے، جسمانی بھی اور معاشی بھی۔ جسمانی نقصان یہ، آپ دن کو جتنا مرضی سو لیں، رات والی نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ رات کو آپ 6 گھنٹے سوئیں گے، آپ کی نیند 100% پوری ہو سکتی ہے، یہ ڈاکٹر حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ اور دن کو آپ 10 گھنٹے بھی سو لیں گے تو آپ کے سیلز اس طرح ریپیئر نہیں ہوں گے جس طرح رات کو ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے رات میں نے تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے، میں نے اس بار 3-4 آپ کو مثالیں دی ہیں، عقلی دلیلیں قرآن کی حقانیت پر۔ دیکھو، ہماری سائنس جو ہے نا، اس نے پتہ لگایا ہے کہ جو چاند ہے نا، چاند خود بخود روشن نہیں ہے، سورج خود بخود روشن ہے، اس میں آگ ہے، یہ جلتا ہے، یہ خود بخود روشن ہے۔ لیکن چاند جو ہے اس میں اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر چاند سے وہ ہم تک آتی ہے۔ جیسے آپ وہ کبھی ہوتا ہے نا، کسی گاڑی کے پیچھے آپ لائٹ مارتے ہیں تو وہاں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، یا روڈ کے اوپر آپ رات کو جا رہے ہوں تو سٹیکر لگے ہوتے ہیں ڈیوائڈر کے ساتھ، تو لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو چاند جو ہے نا، اس میں ریفلیکشن ہے، اپنی اس کی روشنی نہیں ہے۔ تو یہ سائنس کو کب پتہ چلا؟ آپ سرچ کر لیں، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، بہت اگر پیچھے بھی اگر کسی کو پتا تھا تو 200 سال پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح سورج خود روشن ہے ایسے ہی چاند بھی خود روشن ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے، فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں آسمان کی بات ہو رہی، فرمایا اس میں سورج کو چراغ بنایا۔ چراغ روشن ہوتا ہے، اس میں آگ بھی ہوتی ہے۔ وَقَمَرًا، قمر کہتے ہیں چاند کو، قَمَرًا مُنِيرًا، چاند کو روشن بنایا۔ چاند کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ چراغ ہے، سورج چراغ ہے، چاند روشن ہے۔ 1400 برس پہلے بتا دیا کہ جلنے والا، روشنی دینے والا سورج ہے اور چاند محض روشن ہے، وہ روشنی لے رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ اے کاش مجھ میں وہ خوبیاں آ جائیں، ہم سب میں وہ خوبیاں آ جائیں۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ جاہلوں سے بحث میں نہیں الجھتے، السلام علیکم، سلام کر کے نکل گئے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں، رات میں سجدہ بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کی عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں،
اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہو، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا یعنی زنا کرے گا، ناحق قتل کرے گا، شرک کرے گا، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے! بندے نے گناہ کیا، نافرمانی کی، رب کو ناراض کیا، لیکن توبہ کر لینا تو اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الشعراء ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، ارشاد ہوا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، اس کی ڈیٹیل پھر آگے بھی آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، آپ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں، جا کے فرعون کو تبلیغ کریں۔ پھر آپ فرعون کے دربار میں گئے، وہاں پر معجزہ دکھایا، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے وہ بھی بے بس ہو گئے۔ تو یہاں واقعہ کا اختصار ہے اس سورہ شعراء میں۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے۔ بیچ میں سے واقعے کا بہت سارا حصہ یہاں پہ سکپ کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اب جب یہ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دریا یا سمندر آ گیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم پکڑ لیے گئے، یعنی آگے پانی ہے، پیچھے فرعون آ گیا، اس کا ساری فوج آ گئی، تو ہم تو پکڑے گئے، بھاگ تو نہیں سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے راستہ نکل گیا، اور قوم وہاں سے پار چلی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم وہاں پہ غرق ہو گئی۔ اب اس سے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ نے اپنے عرفی باپ یعنی چچا سے کہا کہ یہ کیا تم مورتیوں کے سامنے موتقف بن کے بیٹھ جاتے ہو، عاکف ہو کر، یعنی آلتی پالتی مار کر ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والے، یہ نقصان کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کا یہاں پر ذکر ہے، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی، اور بڑا طویل عرصہ آپ نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اس کے بعد ان پر عذاب آیا، اس کا بھی مختصر واقعہ یہاں پر۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ قوم عاد کی طرف آئے تھے، ان لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کی، ان کا انکار کیا۔ آپ ان کو سمجھاتے رہے، یہ اونچی اونچی جگہیں بنا کر نہ، اونچی بلڈنگز بنا کر وہاں پر عیاشی کے مراکز قائم کرتے تھے۔ اونچی بلڈنگ بنانے کا مقصد کیا ہوتا؟ عیاشی، عیش و عشرت کے لیے اونچی بلڈنگز بناتے۔ تو یہ ان کو منع کرتے رہے، وہ باز نہ آئے، تو پھر ان پر عذاب آیا۔ اس کے آگے پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ سمود کی طرف آئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی، انہوں نے اطاعت نہ کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو پھر ان پر بھی عذاب آیا، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اس سے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ ان کو ڈراتے تھے، لیکن وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو کہا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ پہلی بار ہم جنس پرستی ان لوگوں نے سٹارٹ کی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔
تو آپ نے فرمایا تم وہ کام کر رہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. تو یہ لوگ جب باز نہیں آئے پھر اللہ تعالیٰ کا خوفناک ترین عذاب ان پر آیا. اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی قوم ناپ تول میں صحیح نہیں تھے، فساد کرتے تھے، راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. انہوں نے قوم کو سمجھایا، وہ باز نہ آئے، انہوں نے تکذیب کی، تو پھر ان پر بھی سائبان کا عذاب آ گئے، یعنی بادل آ گئے. سخت گرمی تھی، بادل آئے تو بادل سے ان کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، سارے بادل کے نیچے آئے تو بادل سے آگ برسی اور یہ سب لوگ جل گئے. اس قدر خوفناک عذاب آیا. اب ان قوموں کے واقعات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. اور کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوا تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کا ایک مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے. اب یہ سورۃ الشعراء ہے، اس کے آخری رکوع میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے اشعار ملیں گے جن میں کفریہ کلمات ہیں اس کے اندر. اسی کلے نہیں خراب تھے سارے نے جناب، جدوں ہوئے گا حساب اسی ویخ لوانگے. کیا دیکھو گے بھائی؟ جب حساب ہوگا پھر کیا دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ جب جلال سے کسی کی طرف دیکھے گا، وہ بولنا تو دور کی بات ہے، کیا دیکھو گے؟ وہ تو چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا محض اس کے جلال سے دیکھنے کی وجہ سے. وہاں تو انبیاء کرام اتنا ڈر رہے ہوں گے کہ لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. ہمارے گانوں میں، موسیقی میں ایسے بے شمار آپ کو اشعار ملیں گے. خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں؟ خدا نہیں جانتا تو پھر کون جانتا بھائی؟ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، یعنی خدا کے علم کی ہی نفی کر دی. یہ کفریہ کلمات ہیں. ایسے بے شمار اشعار ہیں جن میں کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور شعروں میں ایسی کہانتیں بھی ہوتی ہیں جو کفریہ ہوتی ہیں. لہٰذا شعر کہنے والے لوگ اگرچہ سمجھدار ہوتے ہیں، ظاہر ہے بات کو ہم وزن لانا، مکفہ مسجع کرنا، ایسے حسین لفظوں میں پرونا کہ سننے والا متاثر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا شعر صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جس کا شعر قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے. اتنا صحیح ہے کہ رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. حضرت احسان کو خوش ہو کے ممبر پہ بٹھایا نہیں؟ وہ بھی تو شعر ہی کہہ رہے تھے نا، لیکن وہ شعر میں غلط باتیں نہیں کر رہے تھے. تو ایسا شعر جو محض شعر ہے لیکن اس میں درست بات نہیں کہی جا رہی، نہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نہ اس کو سننا چاہیے، نہ یاد کرنا چاہیے. اس سے آگے سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. میں نے کئی بار یہ بات آپ کو کہی، دیکھیں کتنی حقیر سی مخلوق ہے چیونٹی، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کا مطلب ہے حقیر نہیں ہے، کچھ ہے اس میں. ہمارے یہاں پہ اس جگہ پہ نا ایک بار دیمک آ گئی. یہ بھی تو ایک چیونٹی کی طرح ہی ہے نا، ایک کیڑا ہی ہے چھوٹا سا. اچھا، اس نے ساری مسجد کو کور کر لیا، بڑی اس کی کوششیں کی، بڑی مشکل سے خیر جان چھوٹ گئی. اب جو بندے اس کے ایکسپرٹ تھے نا، ان سے میری باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کی کالونی ہوتی ہے، ایک جو ملکہ ہوتی ہے نا وہ 24 گھنٹے میں 70,000 انڈا دیتی ہے. ایک ملکہ کے سر پر پوری کالونی چل رہی ہے. ایسی ہی چیونٹیوں کی پوری وہ کالونیز ہوتی ہیں، نیٹ ورک ہے پورا. سائنس کہتی ہے آپ 50,000 سال پیچھے جا کر ایک چیونٹی کو مار دیں، 50,000 سال پیچھے جا کر ایک ایسی چیونٹی کو مار دیں جو ملکہ ہے، دنیا کا جغرافیائی نقشہ چینج ہو جائے گا. یہ میں نے ایک بات کہہ دی، اس کو گوگل کر لیجئے گا، آپ چیک کر لیجئے گا. تو قرآن کریم نے کچھ بھی جو لکھا ہے نا وہ فضول نہیں ہے، اس میں کچھ ہے. تو یہاں چیونٹی پر پوری صورت ہے. اچھا، پھر چیونٹیوں کی وادی سے سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے کہا او چیونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ.
سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، ایسے نہ ہو بے دھیانی میں تم کچلی جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ابھی کوسوں دور تھے، چیونٹی کی آواز سن لی۔ آپ کان کے پاس لے جا کر نہیں سن سکتے، کوسوں دور اللہ کے نبی کی سماعت دیکھو، سننے کی طاقت۔ سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرا پڑے، اتنی دور سے انہوں نے اس کی آواز سن لی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ہد ہد آیا، آ کر کہنے لگا جی میں نے فلاں علاقے میں دیکھا ہے ایک عورت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، پیغام بھیجا اس کی طرف کہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ اب وہ وہاں سے چل پڑی بلقیس۔ آپ چاہتے تھے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے یہ محض بادشاہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس عام بادشاہوں سے مختلف پاور ہے، طاقت ہے۔ انہوں نے کہا بھئی وہ تخت لانا ہے، کون لے کر آئے گا؟ ایک جن کہنے لگا جی میں نا آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ کہنے لگا اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حالانکہ نشست ختم ہونے سے پہلے چند گھنٹوں میں اتنی دور سے لانا تخت، وہ بھی جو کئی بند دروازوں کے اندر محفوظ پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑا کام تھا۔ لیکن آپ نے کہا اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ مفسر نے لکھا یہ آصف برقیہ تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، آپ کے صحابی تھے۔ تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا۔ تو جب سامنے پڑا ہوا دیکھا نا تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، سادہ لفظوں میں ہم کہیں جو ولی ہے، وہ اگر اتنا تصرف کر سکتا ہے تو امام الانبیاء کی امت کے ولی کے تصرف کو ماننے میں کیا مذائقہ ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہرحال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، تو ان کی امت کے اولیاء کاملین یہ کیوں نہیں کر سکتے؟